وہ تو یہی ہے کہ اس ملک میں اقتدار کی طوالت کے لیے جو جماعتیں حکومت کے اندر ہیں وہ کچھ بھی کر گزریں گی. یہ رول آف لا کے بنیادی تصور کے خلاف ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سیاسی عہدے، ایگزیکٹو کے عہدے کسی بھی احتساب سے پالا تعلق. اگر یہ آپ نے اس ملک کے اندر یہ رسم ڈال دی تو یہ آج جو ہوا ہے یہ یہاں پر نہیں رکے گا، یہ بات آگے بڑھے گی. رول آف لا کا جو تصور ہے اس کو یہ کاری زد پہنچائی ہے 27ویں ترمیم سے. اور میں تو کوئی زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں، سچی بات ہے، لیکن اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ پر بھی نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے تو وہ مثالیں موجود ہیں کہ جن میں خلفائے راشدین وہ بھی پابند رہے اس چیز کے کہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. یہاں پر یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ ایک ایسا نیا تصور پیدا کیا گیا ہے، میں تو حیران ہوں. اگر یہ ہضم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ ایبزارب کر جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایبزارب کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تاریخ نے ہمیں، پاکستان کی تاریخ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے. اس سے پہلے جو ترامیم آئین کے اندر ڈکٹیٹرز نے کی، کیا وہ رہ پائیں؟ جتنی انہوں نے کی تھیں کو شاید اکا دکا. اور یہ بھی ایک تاریخ کا جبر دیکھیے کہ ججز کی کنسنٹ کی ٹرانسفر والی جو ترمیم تھی وہ 1984 میں جنرل ضیاء نے آئین میں ڈالی تھی. 1984 میں جنرل ضیاء نے آئین میں ڈالی تھی، اور آج اسی پیپلز پارٹی نے جس کی ساری زندگی مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد میں گزری، جنرل ضیاء کی ترمیم کو واپس اٹھا کر آئین میں لے آئے، جو 18ویں ترمیم سے نکال دی تھی. یہ جنرل ضیاء لے کر آیا تھا 73 کے آئین کے اندر. یہ تاریخ کا جبر ہے. تو آخری سوال سر، آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ تحریک کوئی بن پائے گی، کوئی ایسا مومنٹم بن پائے گا جس سے عوام اور قیادت کے درمیان ایک جو بظاہر خلا نظر آ رہا ہے؟ بھائی، بات یہ ہے کہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں ایک خوف کی فضا ہے، اور اس خوف کی فضا کو توڑنے کے لیے آج کا یہ ٹوکن جو احتجاج تھا، اس کے اندر صرف شرکت ایم این ایز اور سینیٹر صاحبان کی رکھی گئی تھی، تاکہ ہم لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہم آگے ہوں گے. جو اعتماد کی بحالی ہے اس کا فقدان تھا، اعتماد کا فقدان تھا. اس اعتماد کو ہمیں بطور سیاستدان بحال کرنا پڑے گا کہ ہم آگے ہوں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور ایک پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے. نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو پتھر مارنا ہے. اگر ہمیں کسی نے ڈنڈے مارنے ہیں، مار لے، کوئی ریاکٹ نہیں کریں گے. ایک پیسفل طریقے سے اپنا احتجاج کریں گے، اور اس حکومت سے بھی اور ان ترامیم سے بھی جان چھوڑیں گے. خاتون کے بارے میں جو کمپین چلے گا اس کے پیچھے کیا محرک نظر آ رہے ہیں؟ یہ سیاسی کلچر کا ہمارا اس طرح کی چیزیں کبھی بھی حصہ نہیں تھی، اور یہ اس کے اوپر تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ کس طریقے سے مذمت کی جائے. بہت دکھ کی بات ہے کہ میں کیا کہوں، بس مناسب بات